یسوع مسیح کے قادر و فتحمند نام میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پہنچے۔ میں پاسٹر سرفراز ایڈمن آپ کے سامنے ایک سچائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کلام کرتے ہوئے ان کو نصیحت کی، اور مقدس یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ نسل انسانی کی اکثریت ہمہ وقت کسی نہ کسی سوال کے جواب کی تلاش میں رہتی ہے، اور خاص کر آج کے دنوں میں جب کہ کووڈ کی وجہ سے بعض مقامات پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے چرچز نہیں کھل رہے، تو ایک سوال مسیحیوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ایمانداروں کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چرچ کب کھلیں گے، ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ اور چونکہ کلیسیا کا مطلب یونانی لفظ اکلیسیا سے باہر نکلے ہوئے لوگ، یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یسوع کے لیے علیحدہ کیا اور یسوع کے خاندان میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ یسوع المسیح نے انجیل مقدس میں خود فرمایا اور اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ میں کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ مقدس یوسف کو فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جب یسوع المسیح شرح کے عالم نیقدیمس سے بات کر رہے تھے، جو رات کے وقت انہیں ملنے آیا، تو ان نے یہ بتایا کہ خدا دنیا سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ ایک سچائی ہے کہ یسوع المسیح نے کہا میں کلیسیا بناؤں گا۔ یہ ایک سچائی ہے کہ یسوع المسیح کے وسیلے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور کلیسیا کی ابتدا عید پینتیکوست کے روز ہوئی جب روح القدس نازل ہوا ہر فرد بشر پر جو مانگتا ہے۔ خدا نے اپنی روح میں سے اس پر بھیجا اور لوگ غیر زبانیں بولنے لگے۔ وہ جو 120 کی جماعت انتظار کر رہی تھی، سب روح القدس کی لپیٹ میں آئے، سب پر روح القدس نازل ہوا، اور پھر دلیری کا روح پا کر مقدس پطرس نے اس مجمع سے خطاب کیا، اور اس نے کہا یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اور مقدس پطرس نے اپنے وعظ میں یہ بھی کہا کہ یوئیل نبی کی معرفت یہ نبوت پوری ہوئی کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور سننے والوں نے جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے اس مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر کلام کے وسیلے سے چوٹ لگی۔ اور مقدس پطرس نے تمام متلاشیوں کو اس مشکل و پریشانی سے باہر نکلنے کا حل بتایا۔ انہوں نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے
تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ کھلا دعوت نامہ سب سننے والوں کو ملا اور کہا گیا یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان میں سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اعمال 2:39 میں لکھا ہے، اور مقدس پطرس نے بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ یوں مقدس پطرس نے پورا کام کیا، بیماری کی تشخیص کی، وجوہات بتائیں، علاج بتایا، اور شفا پانے کے بعد بیماری دوبارہ حملہ نہ کرے انہیں پرہیز بھی بتایا کہ اپنے آپ کو ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ اور یوں یسوع مسیح کا کلیسیا بنانے کا مشن شروع ہوا، اور عید پینتیکست کے دن کلیسیا کی ابتدا ہوئی۔ نجات کے کلام پر یقین کر کے یسوع کی راست بازی کو پورا کیا، پانی کا بپتسمہ لیا، اور 3000 کے قریب ان میں سے لوگ شاگردوں میں شامل ہو گئے، اور کلیسیا کی بنیاد کس طرح ایک ہی دن میں 3000 لوگ بچ گئے۔ کوہ سینا کی شریعت جب مقدس موسیٰ کے وسیلے سے آئی تو نیچے چونکہ لوگ دیوتا کی پرستش کر رہے تھے تو 3000 لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن کلوری کی شریعت نے ایک ہی واز میں 3000 لوگوں کو نجات ملنے کا پیغام دیا، خوشخبری سنائی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تاریخ کے اس اہم واقعہ اور لا تبدیل سچائی کا تقاضا یہ تھا کہ یسوع جو نسل انسانی کی بقا کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس قوم کو یہ بتایا گیا کہ مصلوبیت کے ذمہ دار آپ ہیں، اور جب ان کا گناہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر توبہ کی اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ آج بھی جو لوگ سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو سچائی ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ جب گناہ کے سبب سے مسیح کے دشمن تھے، لیکن توبہ کرنے کے سبب سے مسیح کے دوست بن گئے اور ایک ہی خاندان میں شامل ہو گئے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دن ایک شخص کو چھوڑ دیا گیا جس کا نام بارابا تھا، اور یسوع المسیح نے یہ بتایا کہ وہ گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خوشی کے دن ایک مجرم کو چھوڑ دیا گیا، چناؤ عوام کا تھا، لیکن یسوع چونکہ گنہگاروں کی رہائی کے لیے آیا، ایک نمونہ پیش کیا کہ کس طرح اس کے وسیلے سے مخلصی ملے گی۔ یہ کھلا خط، کھلی دعوت جو مقدس پطرس نے سننے والوں کو دی، آج بھی یہ کلام اسی طرح تازہ ہے۔ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یسوع المسیح نے بھی ہیکل میں خود کھڑے ہو کر یہ کہا، مقدس لوکا کی انجیل میں درج ہے، اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اور اندھوں کو بینائی اور پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئے کو آزاد کروں۔ اور یہ نبوت پوری ہوئی۔ کرنتس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اور ہر مسیح کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس مقدس کے کھڑا رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ رسولوں کے پاس جب لوگ آئے، پہلی ہی واز میں 3000 لوگ شاگرد بن گئے، تو انہوں نے ایک عہد کیا کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، رفاقت رکھنے میں، دعا کرنے میں اور روٹی توڑنے میں مشغول رہے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے کے لیے وہ اس لیے ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ جانیں کہ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے، وہ یسوع کے بارے میں اور جاننا چاہتے تھے، وہ خدا کے فضل اور رحم کا اور مزہ چکھنا چاہتے تھے۔ اور مسیح کی زندگی کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ مسیح کے بدن کے ساتھ پیوستہ رہے
اور سب مشکلات یعنی جو صلیبی راستوں پر آئی اور یسوع مسیح نے آخر میں نعرہ لگایا تمام ہوا، اس فتح کا حصہ بن جائے اور یسوع کے بدن میں شریک ہو کر اس کی روٹی توڑنے کے سبب سے، اس کی یادگاری کو منانے کے سبب سے شکر گزاری دل سے نکلے اور خدا برکت دیتا رہے۔ دعا کیوں ضروری ہے؟ یسوع مسیح نے خود بتایا کہ جب دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، آزمائش سے باہر نکلنے کے لیے دعا ضروری ہے۔ بدرو گرفتہ لوگوں کو ایک جگہ پہ جب یسوع المسیح نے ایک لڑکے کو آزاد کیا تو انہوں نے پوچھا تیرے شاگرد کیوں نہ نکال سکے؟ تو انہوں نے کہا یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکلتی اور کسی طریقے سے نہیں نکل سکتی۔ سو دعا کرنا ضروری ہے، روٹی توڑنا ضروری ہے، رفاقت رکھنا ضروری ہے اور تعلیم پانا نہایت اہم ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا مخالف ابلیس انہی 4 چیزوں کے خلاف آج تک بھی کام کر رہے ہیں۔ جو کام عیسیٰ نبی کے صحیفے 14 باب میں اس کا نظر آتا ہے، جس نے اپنے دل میں یہ کہا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں کے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا، اور جو تجھ پر نظر پڑے گی تجھے غور سے دیکھیں گے وہ یہی شخص وہی ہے جس نے زمین کو لرزایا، مملکتوں کو ہلایا، جہان کو ویران کیا، اس کی بستیاں اجاڑ دیں، اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں۔ اور آج بھی وہ اسی مشن میں لگا ہوا ہے کہ لوگ گھر کی طرف نہ جائیں۔ ہمارا دشمن ابلیس ابتدا سے ہی جب خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر آدم کو حوا کو بنایا اس کے کاموں کا مخالف ہے، اور آج تک وہ گناہ کے قیدیوں کو گھر نہیں جانے دیتا، خدا کے گھر سے دور رہنے کا جواز پیدا کرتا ہے۔ اور کووڈ-19 کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے کلیسیا کے ان 4 ستونوں کو ہلانا شروع کر دیا ہے تاکہ بالآخر لوگ گمراہ ہو کر کامیابی کا نعرہ نہ لگا سکیں۔ اس نے رفاقت پر حملہ کیا اور بعض مقامات پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ چرچ میں نہیں جاتے۔ اس کے مکین جو کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم چرچ کے بغیر نہیں رہ سکتے، آج وہ چرچ کے لیے راضی نہیں ہوتے اور رفاقت سے دور ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے بارہا اپنی زندگی میں اعلان کیا، بچپن سے ہی سیکھا تھا، 23 زبور ان کے منہ پر تھا اور کہا خداوند میرا چوپان ہے، اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، انہوں نے بھی بار بار کہا، اور یہ بھی انہوں نے سیکھا اور کہتے رہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اس رفاقت سے محروم ہیں، اس وبا کے وسیلے سے وہ خدا کے کلام کو سیکھنے سے محروم ہیں، روٹی توڑنے سے محروم ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس برکت سے محروم ہے جس کا وعدہ خدا نے ملاکی نبی کی کتاب میں 3 باب میں کیا تھا، پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے طاقتوروں کا پھل کچا نہ جھڑے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ آج بھی شیطان اپنے سارے محرکات خدا کے لوگوں کے خلاف مسیح کے بدن کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے ہی استعمال کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 3 باب میں کہا تم نہیں جانتے تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے، اس لیے ہمیں مسیح سے ہی عقل لے کر ابلیس سے زیادہ عقل مند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے سارے منصوبوں اور ہیلوں پر غالب آئیں، جیسے یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، ساری قوت پر غالب آؤ۔ خدا نے انسان کو بنایا، برکت دی اور با اختیار بنایا،
اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر برکت دے کر با اختیار دے کر دنیا میں لایا، لیکن گناہ نے ابلیس کے بہکانے میں آ کر ابلیس نے انسان کو اس برکت اور اختیار سے محروم کر دیا۔ پھر بھی وقتاً فوقتاً خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا اور لوگ خدا کی آواز سن کر پیروی کرتے رہے، سچائی سے واقف ہوتے رہے اور آزادی حاصل کرتے رہے۔ نوح کو کس نے بتایا کہ خدا راست بازوں کو پیار کرتا ہے؟ لوگ اس وقت بھی خدا کے اصولوں کی پیروی کرتے رہے۔ اور پھر جب ایک قوم کو چنا گیا اور مقدس موسیٰ کو خدا نے چنا، اور اس کو خروج کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کا استحقاق ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ اور اسی طرح خیمہ اجتماع کا بھی ایک نقشہ شروع سے ہی خدا نے دیا کہ لوگوں کے جمع ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ابلیس خدا کے لوگوں کو، ایمانداروں کو برکت لینے کے تمام راستوں کو روک دیتا ہے۔ اس کی کوشش رہی ہے کہ لوگ خیمہ اجتماع میں جمع نہ ہوں، اس کی کوشش جو ہوتی ہے لوگ قربانی نہ گزرانے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اکٹھے دعا نہ کریں اور خدا ان کی سن کے ان کو معاف نہ کرے، ان پر رحم نہ کرے اور آسمان سے برکت نازل نہ ہو۔ کووڈ-19 بھی میرے عزیز بہن بھائیوں ایک ایسی ہی قسم کی ایک رکاوٹ ہے جو لوگوں کو رفاقت سے روک رہی ہے، جو لوگوں کو یسوع مسیح کی یادگاری جسے اس نے خود قائم کیا اور کہا جب تک میں آ نہ جاؤں اسی طرح کرتے رہنا، اس سے دور رکھ کر لوگوں کو شفا سے محروم کیا، برکت سے محروم کیا، اور مسیح کی نے جو کہا تھا کہ میرا بدن کھانے کے لیے فی الحقیقت زندگی کی روٹی ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور ہم 3 ستون جب ہمارے رفاقت، روٹی توڑنا اور دعا کرنا کم ہو جائیں، کمزور پڑ جائیں، تو پھر یقیناً ہے کہ ہم کمزور پڑ کر گمراہ ہو جائیں، اور آنے والے وقتوں میں ہم کلام کی پیروی نہ کریں۔ ہم چوتھے ستون کی بات کیوں نہ کریں؟ آموز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں 11ویں اور 12ویں آیت میں کہ کیا ہوگا آخری دن میں؟ خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر دوڑیں گے، لیکن لکھا ہے کہیں نہ پائیں گے۔ بس اگر اوپر والے 3 ستون بھی کمزور پڑ گئے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن سسٹم سے آن لائن سے لوگوں کی پریچنگ بند کر دی گئی، کیونکہ جو حملہ آور ہے وہ تو ہر طرح سے الزام لگاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو جب اس کا آپریشن ہو اور اس کے بعد اس کو ایک گولی دے دی جائے کہ بھئی اس سے تیری درد کم ہو جائے گی، اور بعد میں وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ نے تو مجھے نشے پہ لگا دیا ہے، اور وہ آج بھی الزام تراشی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس طرح خدا کے لوگوں پر الزام لگائے اور پھر الزام میں پھنسا کر ان کو اچھے کام سے، نیک کام سے روک دیا جائے۔ آج بھی میرے عزیز بہن بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مقدس یوحنا کے خط میں لکھا ہے، پہلا یوحنا 2 باب اور 4 آیت میں، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا اور اس میں سچائی نہیں۔ اس لیے سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ یہ مسیح یسوع کا قول ہے، اس نے کہا مسیح یسوع سے پیار کرتا ہوں مگر اس کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتا، تعلیم کی پیروی نہیں کرتا۔ اس چیلنج کو سمجھیے جو مقدس پالوس نے رومی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس نے کہا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ اور پھر یہ دعویٰ کیا ہم کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ قدرت،
نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ خود سے سوال کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور پھر عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بیان دیا گیا، یہ کہا گیا، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ سب مسیح ایماندار یقین رکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو متعارف کرنے والے ٹھہرے ہیں۔ ہم 5ویں انجیل کے طور پر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں، فرداً اعضاء ہیں، اور ہر ایک کے ذمہ مختلف کام سپرد ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ رومی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس نے فرمایا، جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ پس چرچ کلیسیا ایک ایسا مقام ہے جو ایمانداروں کی یکتا ظاہر کرنے، آپس کا پیار دکھانے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے، دکھ بانٹنے، مل کر خدا کے فضل کو مانگنے اور اس کے رحم کے ترسا ہونے کی جگہ ہے۔ بس دیکھنے والے اور سننے والے عزیز ساتھیوں، ایماندار بہن بھائیوں، اپنے سامنے یہ سوال رکھ کر عملی قدم اٹھا کر بتانا ہوگا، جتانا ہوگا کہ آپ یسوع سے پیار کرتے ہو، جس طرح مقدس یوحنا نے کہا کہ اگر میں اسے جان گیا ہوں تو میں اس کے حکموں پر عمل کرتا ہوں تو میں پھر سچا ہوں، اور اگر عمل نہیں کرتا تو مجھ میں سچائی نہیں۔ یاد رکھیں کہ ایمانداروں اور کلیسیا کو ہر دور میں مشکل حالات کا سامنا رہا ہے۔ کووڈ-19 کی بلا کو پہلی بار نہیں ہوئی۔ کلیسیا رفاقت رکھنے کے لیے، روٹی توڑنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے نئے رستے تلاش کرتی رہی ہے، مشکلات کا سامنا کرتی رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تاریخ کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ کلیسیا شروع میں جب ایمانداروں کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی جب کلیسیا پر ظلم ہوتا تھا، کلیسیا تکلیف سے گزر رہی تھی، انہوں نے رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے کی رسمیں قبرستانوں میں بھی ادا کی ہیں۔ شہیدان کارتھج کی کتاب کے پیش لفظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابتدائی مسیحیوں نے کتنا دکھ اٹھایا لیکن گواہی کو نہیں چھوڑا، اس کے علم کی خوشبو کو وہ پھیلاتے رہے۔ اور پھر ہمیں یہ سوال بار بار یاد کرایا جاتا ہے، اور یہ مقدس پولس نے رومی کی کلیسیا کو لکھا، مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہیں، خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ آج بھی مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ کب ظاہر ہوں گے، کب چھٹکارا ہوگا، کب ہماری نجات اور مخلصی کا انتظام ہوگا۔ آج بھی لوگ چرچ کے ذمہ داروں کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق جو مقدس لوکا کی انجیل میں درج ہے کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہو گئی ہے۔ اور وقت یہ آیا ہے کہ لوگ سر نیچے کیوں ہیں؟ کیوں؟ یہ تو وقت سر اونچے کرنے کا ہے۔ ہاں، ہم ابلیس کی چال کو سمجھیں جو رفاقت رکھنے سے ایمانداروں کو روکتی ہے۔ کووڈ-19 ایک ایسی بلا ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے بھی بڑی بلا آنے والے دنوں میں ہو۔ ہم اس کے SOPs کو جو حکومتی اختیار ہیں سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے کام کر سکتے ہیں، نئے کام طریقے سے ہم اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جیسے چرچ کا دورانیہ تھوڑا کم کر دیا جائے، پرستش کا دورانیہ کم کر دیا جائے، ایک میٹنگ کی بجائے اتوار کو 3 میٹنگز کر دی جائیں، ایک طرف کے علاقے کو ہم ایک دفعہ بلائیں، دوسری طرف کے علاقے کے فیملیز کو دوسری دفعہ بلائیں۔ اور ہم نے یہ تجربہ یہ کیا ہے اپنی کلیسیوں میں اور ہم کامیاب ٹھہرے ہیں۔ اس سے چرچ کمزور نہیں ہوا، اور اس سے چرچ کے ذریعے دوسروں کو بھی بلکہ مدد ملی ہے۔ ممبران کی حوصلہ افزائی کریں، اور جیسے ہم نے بھی یہ کیا، اور ہم نے یہ بتایا بھی کہ اپنے گھر میں ایک ایسا برتن رکھیں
جس میں اتوار کے دن جہاں آپ عبادت کرتے تھے، آپ سوچیں کہ ہم چرچ میں ہیں اور اپنا ہدیہ اس عبادت کی وجہ سے اس میں ڈالیں، اور جب خادم آئے تو آپ اس کو اپنا ہدیہ دیں تاکہ آپ برکت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے، اور خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھرانے کے قائم ہیں۔ سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے کووڈ کی اس مشکل میں اپنے گھر میں روٹی توڑ سکتے ہیں، رفاقت رکھ سکتے ہیں، اور ہم ہدیہ جات الگ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کے ہاں ٹھگ نہ ٹھہریں اور ہم اپنی برکت کو روک نہ لیں۔ یہ وقت ہے کہ ہمیں ترکیبیں ڈھونڈنی ہیں، اور پھر خادم 15 دن کے بعد آئے، مہینے کے بعد آئے، اور خداوند کا حصہ اسے دے دیا جائے، اپنی شکر گزاری اسے دے دی جائے۔ اب غور کریں، ہم گروسری کرنے جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے سٹورز میں جاتے ہیں، ہم لوگوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے خادم سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہمارا خادم ہمارے گھر میں دعا کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتا جیسے پہلے کی طرح آتا تھا؟ انکرج کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھائیں، اور پھر آپ خدا کے ہاتھ سے برکت پائیں۔ آئیں اس چیلنج کو قبول کریں۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا تنگی، کیا کال، کیا وبا؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہی ہے جس نے کہا تھا میں کلیسیا بناؤں گا، اور وہی ہماری کلیسیا کا سر ہے، ہم اس کے فردن فردن اعضاء ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور سب سننے والوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہتے۔ آمین۔